پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی یکجہتی، باخبر قیادت اور مربوط پالیسی سازی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے دورے پر نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ صدر نے قومی سلامتی کے شعور کو مضبوط بنانے کے لیے شرکاء کی کاوشوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ ملک میں قومی سطح پر مکالمے کو فروغ دینے کا پلیٹ فارم ہے۔ ادارہ جاتی اصلاحات بڑھانے اور قومی سلامتی کے لیے مشترکہ قومی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کا پلیٹ فارم بھی ہے۔ ورکشاپ میں ارکان پارلیمنٹ، سول اور فوجی افسران اور تعلیمی اور سول سوسائٹی کے نمائندگان کی شرکت۔ ورکشاپ کا مقصد قومی طاقت کی مختلف عناصر کے باہمی تعلق اور جامع قومی سلامتی کے فریم ورک کے حوالے سے شرکاء کی فہم کو مزید گہرا کرنا تھا۔ صدر مملکت نے گریجویٹس میں اسناد بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے کے حد کی عزت کے دعوے پر سماعت۔ شہباز شریف کے گواہ اسپیکر ملک احمد خان نے عدالت میں بیان ریکارڈ کروا دیا۔ میری شہباز شریف کے ساتھ جماعتی وابستگی ہے۔ اپریل 2017 میں بانی پی ٹی آئی نے سنگین الزامات لگائے۔ ملک احمد خان کا عدالت میں بیان۔ عدالت نے شہباز شریف کے مزید گواہوں کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت 13 دسمبر تک ملتوی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا کہ شہباز شریف کو اسی جیل مینول کے تحت جیل میں رکھا گیا۔ شہباز شریف کو تو گھر کا کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ بانی پی ٹی آئی انوکھا لاڈلا ہے کیا؟ جیل مینول میں کہاں لکھا ہے کہ CM-KP سے بانی کی ملاقات ہوگی؟ بانی نے اپنے دور میں ججز کو تقسیم کیا، سیاسی انتقام لیا۔ نظام کو ٹھیک کرنے کی بات ہوئی تو شور اٹھتا ہے۔ بانی سے ملاقات نہ ہونے پر PTI کا منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹ کی کارروائی روکنے کی بھی دھمکی۔ سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے سمیت بانی PTI سے ملاقات کی تمام کوششیں بے سود۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی وزیر اعلیٰ KP کی ملاقات نہ ہو سکی۔ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا، عدالتی حکم کے باوجود بانی PTI سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ تمام قانونی اور آئینی راستے اپنا چکے۔ اگر عدالت انصاف نہ کر پائے تو عوام خود انصاف کریں گے۔ عوام انصاف کریں گے تو قانون بھی ہاتھ میں لیں گے۔ افغان شہریوں کے لیے امریکہ کے دروازے بند۔ افغان پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزے دینا بند کر دیے۔ پناہ کے لیے درخواستوں پر فیصلے بھی روکنے کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بائیڈن دور میں امریکہ آئے غیر ملکیوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز نے تمام پناہ گزینوں کی درخواستوں پر فیصلے روک دیے۔ ہر درخواست دہندہ کی مکمل جانچ اور سکریننگ کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے باہر افغان شہری کی فائرنگ سے خاتون نیشنل گارڈ ہلاک اور ایک اہلکار زخمی ہوا تھا۔ امریکہ فائرنگ کے واقعے کی بنیاد پر پناہ گزینوں کا داخلہ نہ روکے۔ اقوام متحدہ کے ایجنسیز کی اپیل۔ کہا پناہ گزینوں کو قانونی طریقہ کار کے تحت امریکہ میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان جیریمی لارنس نے جنیوا میں پریس بریفنگ میں کہا کہ پناہ گزین بین الاقوامی قانون کے تحت تحفظ کے حقدار ہیں اور انہیں مناسب قانونی عمل فراہم کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ تھرڈ ورلڈ ممالک سے ہجرت کو روکیں گے۔ بھارت روسی صدر پیوٹن کے دورے سے زیادہ پر امید نہیں۔ پیوٹن کے دورہ بھارت میں دفاعی معاملات پر کسی بڑے بریک تھرو کا امکان نہیں۔ بھارتی سیکرٹری دفاع راجیش کمار کا اعتراف۔ کہا پیوٹن مودی ملاقات میں دفاعی تعاون اور ہتھیاروں کی ترسیل میں تاخیر پر بات ہوگی۔ دورے کے دوران S-400 سسٹم پر بھی کوئی پیش رفت متوقع نہیں۔ بھارتی حکومت روس کے ساتھ دفاعی تعاون کو آگے بڑھانے پر زور دے گی۔ اضافی S-400 یونٹس کے آرڈر دینے پر بات ہو سکتی ہے۔ زیر التوا سپلائی کے لیے ٹائم لائنز حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ صدر پیوٹن نے 4 اور 5 دسمبر کو بھارت کا دورہ کرنا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ۔ 2 گھنٹے تک ایئرپورٹ پر امیگریشن عمل کا جائزہ لیا۔ ویزا ایجنٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ مسافر کی 7 نومبر کو امیگریشن پر کم عملہ ہونے کی شکایت کا نوٹس۔ محسن نقوی نے کہا کہ ضروری دستاویزات کے حامل کسی مسافر کو سفر سے نہ روکا جائے۔ جعلی دستاویزات یا دیگر ذرائع سے بیرونی ممالک جانے والے مسافر ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ بغیر تصدیق شدہ دستاویزات سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
ایجنٹ مافیا پیسوں کی لالچ میں معصوم لوگوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ممالک بھجوانے والے ایجنٹوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. پنجاب میں عوام کا تحفظ پہلی ترجیح. اب ہر شہری کا موبائل فون سیف سٹی کا کیمرہ ہوگا. شہری موقع واردات کی ویڈیو 2 مختلف طریقوں سے سیف سٹی کے ساتھ شیئر کر سکیں گے. پبلک سیفٹی ایپ میں موجود PSCA سے منسلک ہونے کا آپشن. سیف سٹی آفیسر شہری کو ایک لنک بھیجے گا. لنک اوپن کرتے ہی شہری کے موبائل کی لائیو کیمرہ فیلڈ ریکارڈنگ ہوگی. سیف سٹی آفیسر شہری کو SMS کے ذریعے ویڈیو کال کا لنک بھی بھیج سکتا ہے. 15 پر کال کے ذریعے بھی شہری کی درخواست پر ایکشن ہوگا. جس کی ملکیت اسی کا قبضہ. پنجاب حکومت کا 2 دن میں 1005 زمینوں کے کیس نمٹانے کا ریکارڈ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں پراپرٹی آرڈیننس کے مؤثر نفاذ پر اہم اجلاس. 2 دن میں 1005 کیسز نمٹانے کے پنجاب حکومت کے ریکارڈ کی رپورٹ پیش. مریم نواز نے کہا پنجاب میں خواتین کی زمین کے کیسز اولین ترجیح پر حل کیے جائیں گے. زمین کے کیس کا فیصلہ ہوتے ہی فوری قبضہ بھی ہوگا. کوئی تاخیر، کوئی سفارش، کوئی کوتاہی نہیں. زمین کا اصل مالک جب تک قبضہ نہ لے فیصلہ ادھورا ہے. کاغذ پر نہیں، قبضہ زمین پر نظر آنا چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی پورٹ فولیو سے متعلق اجلاس. BRT ریڈ لائن اور ریلوے لائن منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی چیف سیکرٹری کو تمام اسکیموں کے لیے بروقت فنڈ ریلیز کرنے کی ہدایت. مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت کا 1.018 ٹریلین روپے کا ریکارڈ ترقیاتی حجم ہے. ماحولیاتی تقویت والے انفراسٹرکچر کی تعمیر ہماری ترجیح ہے. امریکہ فائرنگ کے واقعے کی بنیاد پر پناہ گزینوں کا داخلہ نہ روکے. اقوام متحدہ کی ایجنسیز کی اپیل. کہا پناہ گزینوں کو قانونی طریقہ کار کے تحت امریکہ میں داخلے کی اجازت دی جائے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان جیریمی لارنس نے جنیوا میں پریس کانفرنس میں کہا پناہ گزین بین الاقوامی قانون کے تحت تحفظ کے حقدار ہیں اور انہیں مناسب قانونی عمل فراہم کیا جائے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ تھرڈ ورلڈ ممالک سے ہجرت کو روکیں گے. حزب اللہ کا اسرائیل سے سینئر کمانڈر کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان. حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا کہ سینئر کمانڈر طقطبائی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کے وقت کا تعین کریں گے. اسرائیل کو جواب دینے کا حق حاصل ہے. حزب اللہ کمانڈر پر اسرائیلی حملہ جہریت تھی. لبنانی حکومت کو اسرائیل کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ تیار کرنا چاہیے. اسرائیلی فوج نے بیروت میں فضائی حملے میں حزب اللہ کے چیف آف سٹاف علی طبطبائی کو شہید کر دیا تھا. جنوب مشرقی ایشیا میں تباہکن سیلابوں سے ہلاکتوں کی تعداد 321 تک جا پہنچی. شری لنکا میں سمندری طوفان سے 46 افراد ہلاک. انڈونیشیا کے علاقے سماٹرا میں ہلاکتوں کی تعداد 174 تک پہنچ گئی. تھائی لینڈ کے جنوبی صوبوں میں 145 افراد ہلاک، 35 لاکھ سے زائد متاثر. جکارتا میں پھنسے لوگوں کو نکالنے، بجلی اور مواصلات بحال کرنے کے لیے کارروائیاں جاری. سری لنکن ٹیم کے ہیڈ کوچ سنت جے سوریا کا میچ اور دورہ پاکستان کی فیس سری لنکا کے سیلاب متاثرین کو دینے کا اعلان. کہتے ہیں تمام کھلاڑی اور سپورٹنگ سٹاف سری لنکا میں سیلابی صورتحال پر غمگین ہیں. ہم نے اپنی میچ اور پاکستان دورے کی فیس متاثرین سیلاب کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ضروری ہے. رومانیہ میں غلط بیانی پر وزیر دفاع اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھا. خبر ایجنسی کے مطابق رومانیہ کے وزیر دفاع نے اپنی سی وی میں تعلیمی ڈگری بارے جھوٹ بولا. سوشل میڈیا پر رومانیہ کے وزیر دفاع نے اعتراف کیا کہ جس یونیورسٹی کا ذکر سی وی میں کیا وہاں کبھی گیا ہی نہیں. اور سہ ملکی T20 سیریز کا تاج کون سر پر سجائے گا، شری لنکا یا پاکستان؟ فائنل ٹاکرے کا آج سجے گا میدان. کپتان سلمان علی آغا ٹیم کی جیت کے لیے پرعزم. فائنل سے پہلے کپتانوں کا ٹرافی شوٹ، کلاسیکی موسیقی، دوستی اور چائے کا منفرد امتزاج دیکھنے میں آیا. دونوں کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ دلچسپ پوز بنائے.